رب کائنات خالق ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کتاب و سنت سمجھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول اور وہ نبی ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، ان کے تزکیہ نفس یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے، دل کی صفائی یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب یہ بھی رسول کے مناسب رسالت میں سے ایک منصب اور ایک ذمہ داری ہے کہ دلوں کے اندر پائے جانے والے امراض، وہ باطنی امراض، روحانی امراض، دنیا کی محبت، ہوس، شہوت، مال کی محبت اور اس طرح دیگر چیزوں کی محبت جو اللہ کی محبت کے معنی اور اللہ کی محبت کے لیے رکاوٹ ہوتی، وہ رسول ان کے دلوں کو صاف کر کے اس لائق بناتا ہے کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے والے ہوں، وہ انوار اور تجلیات ان کے باطن میں نفوذ کریں، ان کے دلوں اور ان کی روح تک پہنچیں، اور انسان کا دل پھر اور انسان کی روح تزکیے کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے خدا سے رابطہ کر سکے، اپنے خدا کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد جو انسان کے اوپر بشری قدورتیں اور کثافتیں اور میل کچیل چڑھتا ہے، وہ رسول ان کے دلوں سے وہ میل بھی دور کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو بالکل مجلہ اور مصفہ بنا کے اللہ کی ذات کے لائق بناتا ہے۔ تو جہاں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و سنت یا کتاب و حکمت وہ ذمہ داری ہے، تو امت کا، غلاموں کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ دل جو ہیں وہ اللہ کے قابل ہو سکیں، اللہ کے انوار کو حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہی لا علم رہ جائے، اپنے خدا تک پہنچ ہی نہ سکے جو اس کا اصلی مقصود اور منزل ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا نام ہی تصوف ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام خانقاہی نظام ہے، اسی کا نام صوفیزم، میسٹرزم بھی ہے، کہ بندہ اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو اتنا مجلہ اور مصفہ کرے کہ اس کے اوپر اللہ کے انوار اتنے لگ جائیں، وہ روحانی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے خدا کے قریب جائے۔ اس کے سوا نہ تصوف کا کوئی معنی ہے، نہ خانقاہ کا کوئی مفہوم بنتا ہے، نہ کوئی صوفی ولی کا کوئی مفہوم اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت کے بغیر بنتا ہے۔ تو تصوف اور صوفی ازم یہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کرنے کا نام ہے۔